ماضی کی خوبصورت فلمی اداکارہ بندیا اگرچہ اب 3 پوتوں کی دادی بن چکی ہے اور اس کے خوبصورت چہرے پر ویرانی اور بڑھاپے نے اپنی لکیریں چھوڑی ہے، اس کے باوجود اپنے 20 سالہ فلمی کیریئر میں 26 فلموں میں اس کے کردار اسے آج تک زندہ جاوید رکھے ہوئے ہے۔ بندیا کو اگر کامیاب فلموں کی ناکام اداکارہ قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس کی زیادہ تر فلمیں زبردست کامیابی سے امکنار ہوئی۔ اس کے باوجود وہ کبھی معاون اداکارہ سے آگے نہ بڑھ سکی اور اس کی فلموں کی کامیابی کا کریڈٹ ہمیشہ مرکزی کرداروں کو ہی دیا جاتا رہا۔ بندیا نے 80 اور 90 کی دہائی میں فلم، ٹی وی اور سٹیج پر بہترین کام کیا اور اپنی بے باک اداکاری اور بولڈ شخصیت کی بدولت ہمیشہ سرخیوں میں رہی۔ بطور نیوز کاسٹر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی بندیا پہلے ٹی وی ڈراموں اور پھر فلم انڈسٹری میں آئی اور اپنے وقت کے مشہور ہیروز کے ساتھ فلموں میں کام کیا۔ اس کے باوجود کبھی صف اول کی اداکارہ نہیں بن سکی اور ہمیشہ معاون کرداروں میں ہی نظر آتی رہی۔ اچھا میں تمہیں قیمتی تحفہ ضرور دوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی انتظام وغیرہ تو نہیں کرنا ہے؟ میری خود ہی سارا انتظام کر رہی ہیں، انہوں نے ہارون کو فنکشن میں گانا گانے کے لیے بھی کہہ دیا۔ اوہو، ہارون کا آئٹم ضروری تھا کیا؟ تو کیا حرج ہے، مہمان خوش ہو جائیں گے۔ بندیا 19 جون 1960 کو لاہور میں پیدا ہوئی۔ اس کا پیدائشی نام روبینا تھا۔ اس کے والدین کی شادی لو افیئرز کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ روبینا کی ماں ایک بنگالی مسلمان تھی جس پر ایک ہندو نوجوان عاشق ہو گیا تھا اور جس کی خاطر اس نے اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ دونوں نے کولکتہ میں شادی کر لی اور تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے لاہور میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں بندیا کی پیدائش ہوئی۔ بندیا نے انگلش میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی اور کیریئر کا آغاز پی ٹی وی پر انگلش خبریں پڑھنے سے کیا۔ اس کا ایک بھائی ضیاء الحق کے ماشاء اللہ دور میں ایک اعلیٰ فوجی افسر تھا۔ ایک مرتبہ بندیا ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہی تھی تو اس کی ملاقات جہاز کے ایک پائلٹ الخومش سے ہوئی جو کہ ایک مصری نژاد اردن تھا۔ الخومش بندیا کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور بندیا بھی اس میں دلچسپی لینے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھا اور شادی کر لی، جن سے ایک بیٹا جہان زیب پیدا ہو گیا جو آج تک بندیا کے ساتھ ہے اور 3 بچوں کا باپ بن گیا ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بندیا کا شوہر اسے بتائے بغیر اپنے ملک واپس چلا گیا اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا اور وہ اکیلی رہ گئی۔ اس دوران ایک ٹی وی پروڈیوسر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انتہائی خوبصورت اور بولڈ شخصیت کی مالک ہے اور اگر وہ نیوز کاسٹر بننے کے بجائے اداکاری کرے تو بہت کامیاب رہے گی۔ اس لیے بندیا نے اپنا پہلا نام روبینا سے تبدیل کر کے بندیا رکھ دیا اور پہلے ٹی وی ڈرامے نوربانو میں ایک اہم رول میں کاسٹ ہوئی۔ بطور اداکارہ اسے پسند کیا گیا اور اس نے کئی ایک ٹی وی ڈراموں میں کام کیا اور یہاں سے وہ فلم والوں کی نظر میں آ گئی۔ پہلی مرتبہ پشتو فلموں کے لیجنڈ ہیرو بدر منیر اور ہدایت کار ممتاز علی خان نے اپنی پشتو ٹیم کے ساتھ ایک زیر تکمیل فلم یادوں کی بارات میں بندیا کو کاسٹ کر لیا۔ بندیا کو فلم اسٹوڈیو میں یادوں کی بارات کی شوٹنگ میں مصروف دیکھ کر ہدایت کار حسن طارق نے اسے اپنی فلم بیگم جان میں ایک معاون رول میں کاسٹ کیا۔ بیگم جان یادوں کی بارات سے پہلے ریلیز ہوئی اور ہٹ رہی اور یوں بندیا کا فلمی سفر کامیابی سے شروع ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا پی ٹی وی پر ڈراموں میں کام کرنے کا تجربہ بھی جاری تھا اور اس کے ڈرامے جوک سیال، سمندر اور دن کو بہت شہرت ملی۔ یہ 1977 کا دور ہے۔ اداکارہ بندیا وحید مراد کی بہت بڑی پرستار تھی اور اس کے ساتھ کام کرنا بندیا کا خواب تھا۔ 1978 میں اسے فلم آواز میں وحید مراد کے ساتھ کاسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد نذرانہ میں بھی وہ وحید مراد کے ساتھ کام کرتی نظر آئی۔ اس کی 1978 کی ایک اور فلم شعلہ جس کے ہدایت کار رحمت علی تھے بھی ایک لاجواب فلم تھی۔
آواز ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ 1979 میں بندیا 5 اردو فلموں میں نظر آئی۔ ان میں ہدایت کار نظر شباب کی، بہن بائی شباب کیرانوی کی، وعدے کی زنجیر ظفر شباب کی، ترانہ ہدایت کار پرویز ملک کی سپر ہٹ فلم پاکیزہ اور ہدایت کار و فلم ساز جان محمد جمن کی، اور ہدایت کار جان محمد جمن کی مسٹر رانجھا میں اسے اداکاری کرنے کا موقع ملا۔ ان تمام فلموں میں اس کے کردار معاون تھے۔ 1980 میں بندیا کی 3 فلمیں ریلیز ہوئی، جن میں ہدایت کار اقبال اختر کی چھوٹا نواب، ہدایت کار نظر شباب کی ساتھی اور اداکارہ زینت کی بطور ہدایت کارہ فلم آپ کی خاطر شامل ہے۔ فلم آپ کی خاطر میں بندیا نے مہمان اداکارہ کے طور پر کام کیا تھا، جبکہ چھوٹے نواب میں وہ شاہد اور وحید مراد کے ساتھ کام کرتی نظر آئی۔ 1981 میں بندیا نسیم حیدر شاہ کی پنجابی فلم مسٹر افلاطون، ہدایت کار اقبال کشمیری کی پنجابی فلم رستم، ہدایت کار ایم جے رانا کی اردو فلم ٹانگے والی اور ہدایت کار شمس چودھری کی سپر ہٹ اردو فلم بڑا آدمی میں کام کرتی نظر آئی۔ بڑا آدمی میں محمد علی اور بندیا پر ایک سپر ہٹ گیت فلمایا گیا تھا جس کے بول تھے کچھ دیر تو رک جاؤ برسات کے بہانے، جو آج بھی یادگار ہے۔ اس گیت کو بندیا نے بہت خوبصورت انداز میں فلمایا تھا اور اس گیت نے بندیا کو بہت شہرت دی تھی۔ 1982 میں بندیا 4 اردو فلموں میں نظر آئی، جن میں ہدایت کار حسن طارق کی سپر ہٹ فلم سنگ دل، ہدایت کار محمد جاوید فاضل کی آہٹ، ہدایت کار شباب کیرانوی کی فلم ایک دن بہو کا اور ہدایت کار نظر الاسلام کی فلم آنگن شامل تھی۔ اس دوران معاون کرداروں میں کام کرنے والی بہت سی نئی اداکارائیں فلم انڈسٹری میں آئی اور بندیا کے لیے خاصی جدوجہد کا آغاز ہو گیا اور اسے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنا کیریئر جاری رکھنے کے لیے اسے بہت ہاتھ پاؤں مارنے پڑے۔ ایک عرصے تک اسے نظر انداز کیا جاتا رہا۔ اس دوران اس نے ٹی وی ڈراموں اور لاہور کے اسٹیج ڈراموں میں اپنا کام جاری رکھا۔ 1984 میں ہدایت کار اقبال کشمیری نے اسے اپنی فلم مقدر کا سکندر میں کاسٹ کر لیا، جو کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ایک سرائی کی فلم خان بلوچ میں اسے بطور ہیروئن کاسٹ کیا گیا، لیکن فلم 1985 میں ریلیز ہو کر ناکام ثابت ہوئی۔ اسی سال 1985 میں بندیا ندیم اور بابرا شریف کے ساتھ فلم دیوانے 2 میں معاون کردار میں نظر آئی، جبکہ فلم ہٹ ثابت ہوئی تھی۔ 1985 میں وہ ہدایت کار حیدر چودھری کی فلم جورا میں نظر آئی۔ 1987 میں وہ ایک اردو فلم میرا انصاف میں معاون کردار میں نظر آئی، جس کے ہدایت کار ظاہر شاہ تھے۔ 1988 میں بندیا آصف خان کے ساتھ ایک پشتو فلم کے مرکزی کردار میں نظر آئی، جو اس کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ بندیا نے دوسری شادی ایک نوجوان ٹی وی آرٹسٹ اسد نذیر سے کی، لیکن یہ شادی زیادہ عرصے تک نہ چل سکی اور دونوں میں طلاق ہو گئی۔ تیسری شادی اس نے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ظفر ابراہیم سے کی، لیکن یہ شادی بھی صرف 1.5 سال تک ہی چل سکی اور پھر ان میں طلاق ہو گئی۔ آج کل بندیا اپنے بیٹے جہان زیب الخومش کے ساتھ بیرون ملک مقیم ہے۔ بندیا نے اپنے کیریئر میں 27 فلموں میں کام کیا، جن میں 21 اردو، 4 پنجابی اور 2 پشتو فلمیں شامل ہے۔